إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کا خیر مقدم ہے ہمارے اس پروگرام یوم آخرت میں. میں ہوں آپ کا میزبان عبد الباسط اور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ ہیں شیخ حافظ عبد القدیر عمری صاحب حفظہ اللہ. شیخ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی مجلس میں ہم گفتگو کر رہے تھے ان اسباب پر جن کے ذریعے سے ایک شخص کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے. وہ کون سے اعمال ہیں جن کی وجہ سے اگر کوئی شخص، کوئی مردہ جو قبر میں عذاب میں مبتلا ہے، وہ کام کر کے اس کے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے یا اس کے درجات میں بلندی ہو جاتی ہے. اللہ رب العالمین اس کے مراتب کو بلند کر دیتا ہے. انہی چیزوں پر الحمدللہ کافی تفصیل سے ہمارے شیخ محترم نے روشنی ڈالی تھی. آج کی اس محفل میں ہم گفتگو کریں گے کیا وہ اسباب ہیں جن کے ذریعے سے ایک شخص عذاب قبر سے بچ سکتا ہے. آدمی کیا کرے کہ عذاب قبر میں مبتلا نہ ہو. انشاءاللہ العزیز اسی موضوع پر ہمارے شیخ محترم آج آپ لوگوں کے سامنے علم کی روشنی بکھیریں گے انشاءاللہ العزیز. ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے اللہ العالمین ہماری اس مجلس کو بھی ویسے ہی قبولیت عطا فرما جس طرح ہم اپنی پچھلی مجلسوں کے بارے میں دعا کرتے آئے ہیں کہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما اور یہ عمل ہمارا صدقہ جاریہ بنے. جی شیخ، کیا کام کرے انسان جس کے ذریعے سے وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے؟ کیا عذاب قبر سے کیسے آدمی محفوظ رہ سکتا ہے، کیسے بچ سکتا ہے؟ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من عمل صالحا فلانفسہم یمہدون. جزاک اللہ خیر شیخ. آپ نے اسباب وقایتی عذاب القبر یہ آپ نے پوچھا، یعنی وہ اسباب جن کے اپنانے سے، وہ چیزیں جن کے اپنانے سے ایک آدمی عذاب قبر سے محفوظ رہ سکتا ہے. جی، اس لیے کہ ہماری پچھلی جو گفتگو ہوئی ہے، پچھلے جو حلقات ہمارے گزرے ہیں، وہ ان اسباب پر گزرے ہیں جن کی وجہ سے آدمی عذاب قبر کا مستحق بنتا ہے. صرف اگر منفی پہلو کہا جائے اور اس کا مثبت پہلو چھوڑ دیا جائے تو ناظرین کے لیے یہ چیز ان کی علمی پیاس نہیں بجھے گی، الجھنوں میں اور اضافہ ہو جائے گا. الجھ جائیں گے. تو اس لیے وہ چیزیں بھی ہم آپ کے سامنے بیان کر دیں، یہ مناسب ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. بھئی یہ چیزیں آپ اپنائیے، اپنی زندگی کو ان چیزوں سے آراستہ و پیراستہ کیجئے تو یقینی طور پر عذاب قبر سے آپ بچ جائیں. بے شک. یقیناً یہ سوال اچھا ہے اور اس کا جواب دینا مناسب ہے، مگر اس سے پہلے جی ایک چیز میں بتانا چاہتا ہوں جو گزشتہ حلقے میں جس طریقے سے کرنٹ جاتا ہے تو ہم اپنی بات کو ختم کر لیے تھے، تو میں وہاں سے اپنی بات شروع کرنا تشنا رہ گئی تھی. اور بات یہ تھی کہ آخری جو ایک وجہ ہے جس سے قبر کا عذاب ہلکا کیا جاتا ہے، تخفیف عذاب قبر میں ممکن ہے، وہ میں بتا رہا تھا، بات ادھوری رہ گئی تھی. وہ ایک کسی دوسرے کی طرف سے جو مر چکا ہے آدمی، کوئی دوسرا آدمی اگر اس کی جانب سے صدقہ و خیرات کرے تو یقینی طور پر یہ چیز اسے قبر میں فائدہ پہنچاتی ہے، اس کی وجہ سے عذاب قبر میں تخفیف ممکن ہے. بے شک. تو میں اس پہلو پر بات کر رہا تھا، اس چیز پر گفتگو کر رہا تھا، صدقہ و خیرات کیا چیزیں ہیں، جی، کن کو ہم صدقہ و خیرات سمجھتے ہیں. تو یہ ایک بڑا وسیع مفہوم ہے صدقہ و خیرات کا. صدقہ و خیرات کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناظرین یہاں تک کہا ہے صدقہ و خیرات کے تعلق سے شیخ کہ ایک کھجور ہو اور اس کھجور کے ٹکڑے کیے جائیں، ایک ٹکڑا بھی اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اس کو صدقہ کر کے خود بھی جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہیں اور دوسروں کی طرف سے بھی وہ صدقہ کر سکتے ہیں. آپ اتقوا النار ولو بشق تمرہ. ولو بشق تمرہ. آپ صرف یہ نہ سمجھیں کہ ہم کچھ لوگوں کو کھانا کھلا دیں، یقیناً اچھا کام ہے، فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ تعالی. ان کی طرف سے آپ پیسہ خرچ کریں، یقیناً ان کی طرف سے فائدہ پہنچے گا، لیکن اس دائرے کو آپ تنگ نہ کریں. جی بے شک. یہ دائرہ بہت بڑا ہے، اس کو آپ بڑے پیمانے پر رکھیں کہ آپ کوئی بھی چیز جسے قرآن اور حدیث نے صدقے کے طور پر رکھا ہے وہ اگر میت کی جانب سے اگر آپ کرتے ہیں تو یقینی طور پر میت کو اس کا ثواب
پہنچے گا انشاءاللہ۔ بات ہماری اصل ادھوری رہ جائے گی۔ اور ایک چیز جس کی طرف آپ نے شیخ توجہ دلائی تھی کہ ایام صدقہ و خیرات کے لیے مخصوص نہ کریں، بے شک کوئی کسی بھی وقت میں آپ میت کی طرف سے صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں۔ یہ تصور کرنا غلط ہے کہ اگر ہم ان دنوں میں صدقہ و خیرات کریں تو زیادہ ثواب پہنچے گا، یہ دن صدقہ و خیرات کے لیے زیادہ مناسب ہیں، ایسا کسی بھی حدیث سے یا قرآن کی کسی بھی آیت سے ہمیں یہ دلیل نہیں ملتی۔ بے شک آپ کبھی بھی اپنے بزرگوں کی جانب سے اپنے میت جو لوگ مر چکے ہیں ان کی جانب سے صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں، ان کی طرف سے کوئی چیز اللہ کے راستے میں دے سکتے ہیں، اس کا ثواب ان کو پہنچے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی، ان کے عذاب قبر میں سے تخفیف ممکن ہے۔ بے شک آ جائیے اصل موضوع پر۔ یہ گزشتہ جو ہماری تشنگی باقی رہ گئی تھی میں نے اس کو مکمل کرنے کی کوشش کی۔ ناظرین اکرام، فضیلت الشیخ عبد الباسط مدنی حفظہ اللہ نے مجھ سے ایک سوال کیا ہے۔ سوال یہ ہے وہ کون سے اسباب ہیں جن سے ہم عذاب قبر سے بچ سکتے ہیں؟ ہر مسلمان کی تمنا ہونی چاہیے، تڑپ ہونی چاہیے، ہاں میں وہ اسباب معلوم کروں اور اپنی زندگی میں ان اسباب کو لانے کی کوشش کروں تاکہ اللہ تبارک و تعالی مجھے عذاب قبر سے بچا لے۔ بے شک ہر مسلمان کی تڑپ ہونی چاہیے۔ جی اسباب میں پہلے نمبر پر اس کو بھی آپ دو حصوں میں بانٹیں۔ پہلے نمبر پر یہ رکھیں کوئی بھی نیکی آپ کو عذاب قبر سے بچا سکتی ہے۔ بے شک تمام نیکیاں، علماء کرام ایسا کہتے ہیں، فعل سائر الحسنات، ہر قسم کی نیکی فعل سائر الحسنات۔ ناظرین، ہر نیکی جو آپ کرتے ہیں عذاب قبر سے بچانے کے لیے آپ کو کافی ہے۔ جس طرح ہر گناہ آپ جی کے لیے بالکل، جو ہم نے اس موقع پر کہا تھا کہ عذاب قبر کے مستحق ہونے کے لیے، اس کے استحقاق کے لیے کون کون سے اسباب ہیں، تو میں نے پہلا لفظ یہ کہا تھا ہر گناہ۔ جی بے شک یہ علماء کرام نے جمع کیا ہے، اسی کو میں نے ناظرین کے سامنے پیش کیا ہے۔ آپ کی ہر نیکی انشاءاللہ تبارک و تعالی عذاب قبر سے بچانے کے لیے آپ کو کام آئے گی انشاءاللہ۔ فعل سائر الحسنات، مگر کچھ نیکیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص کر کے کہا ہے، خصوصیت کے ساتھ کہا ہے کہ اگر یہ ہم کرتے ہیں تو عذاب قبر سے ہم بچے رہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ کچھ نیکیاں ہیں ناظرین، وہ نیکیاں کون کون سی ہیں؟ جب ایک آدمی کو دفنایا جاتا ہے، یہاں سے ہم بات شروع کریں، نماز، روزہ، اسی طریقے سے صدقہ و خیرات، قرآن مجید کی تلاوت، اس کو تو حدیث میں ایسا کہا گیا، قرآن، صدقہ و خیرات اور نماز، جی اس کو تو باقاعدہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ قبر کے اندر جو میت ہے اس میت کے تمام کنارے جو ہوتے ہیں، سر کا حصہ ہوتا ہے، دایاں حصہ ہوتا ہے، بایاں حصہ ہوتا ہے، پیر کا حصہ ہوتا ہے، باقاعدہ احادیث میں یہ صراحت کی گئی ہے کہ نماز ایک جگہ پر ہو جائے گی، ایک سائیڈ میں، ایک سائیڈ میں، اور قرآن ایک سائیڈ میں آ جائے گا، صدقہ و خیرات ایک سائیڈ میں چلے جائیں گے، اور باقاعدہ یہ چیزیں کہیں گے اس جانب سے عذاب ممکن نہیں ہے، وہ عذاب کو بچائیں گے، اس کے لیے باڑ بن جائیں گے، باڑ بن جائیں گے، حد بن جائیں گے، اس کے لیے حفاظت کرنے کے لیے فصیل بن جائیں گے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک آدمی مر جاتا ہے، اذا مات الانسان، تو اس کے ساتھ تین چیزیں چلتی ہیں، جی دو چیزیں رہ جاتی ہیں، اس کے پیچھے رہ جاتی ہیں، اور ایک چیز اس کے ساتھ چلتی ہے اور وہ ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ ایک چیز، جی ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ جو چیزیں رہ جاتی ہیں وہ اس کی اولاد اور اس کا مال، جی اس کے دوست احباب، اس کے رشتہ دار، اہل و مال، عربی کا جو لفظ ہے اہل اور مال، یہ دونوں چیزیں چلتی ہیں، تھوڑی دیر تک ان کا ساتھ رہتا ہے دفنانے لیکن دفنانے تک رہتا ہے، جی اس کے بعد جو چیز شامل رہتی ہے ہمیشہ کے لیے وہ ہے اس کا عمل۔ تو میری آپ سے گزارش ہے، جو چیز اتنی وفادار ہو، جو چیز اتنی وفادار ہو کہ مرنے کے بعد بھی آپ کا پیچھا تمہارے نہ چھوڑے، ساتھ چلے، خبر میں تمہارے ساتھ اترے، قیامت میں تمہارے ساتھ رہے، کیوں ہم اس چیز سے بے خبر ہیں؟ کیوں اس چیز کو ہم چھوڑے ہوئے ہیں؟ یہاں تک کہ حدیث دیکھیے آپ، نماز ایک جانب کھڑی ہو جائے گی، قرآن ایک جانب کھڑا ہو جائے گا، باقاعدہ صدقہ و خیرات ایک جانب آ جائیں گے، کہیں گے اس جانب سے عذاب کی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ جی ہاں، پتہ چلا جو اسباب ہیں، نماز ایک سبب ہے عذاب قبر سے بچنے کا، اور قرآن کی تلاوت عذاب قبر سے بچنے کا ایک سبب ہے، صدقہ و خیرات کرنا عذاب قبر سے بچنے کا ایک سبب ہے، اس کے علاوہ کچھ اسباب ہیں۔
جی بے شک بیان اس میں پہلا جو سبب ہے ناظرین اکرام شہادت. شہید جو ہے وہ شہادت عذاب قبر سے بچنے کا ایک سبب ہے. اس کی ایک پیاری سی حدیث ہے شہادت کے تعلق سے، میں وہ حدیث بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے جس کے راوی حضرت مقدام بن معدی کرب ہیں، ابن معدی کرب رضی اللہ عنہ ہیں. کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للشہید عند اللہ 6 خصال. ناظرین، شہید کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس 6 چیزیں ہیں. بعض احادیث میں 7 بھی کیے گئے ہیں اس کو. 6 خصال، 6 چیزیں ہیں. پہلی چیز جو اس میں بتائی جاتی ہے یغفر لہ فی اول دفعہ. حالانکہ اگر اس میں ایک چیز اگر ہم بیان کر دیں تو کافی ہے، جی صرف ایک چیز 6 میں سے ایک بیان کر دیں، لیکن ناظرین کے لیے شاید یہ چیز تشنگی رہ جائے گی. یہ حدیث تشنگی شیخ ہم انشاءاللہ العزیز بریک کے بعد پوری کریں گے. وقت ہو گیا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. ناظرین اکرام، ہماری بات ابھی پوری نہیں ہوئی ہے، آپ کہیں جائیے گا نہیں. انشاءاللہ العزیز وقفے کے بعد دوبارہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، وقفے کے بعد آپ کا دوبارہ استقبال ہے. وقفے پہ جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے ان اسباب پر جن کو اپنانے سے ایک انسان عذاب قبر سے بچ سکتا ہے. انہی اسباب پر ہمارے شیخ محترم گفتگو کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ وہ کون کون سے اعمال ہیں، وہ کون کون سی چیزیں ہیں جسے کرنے سے انسان عذاب قبر سے بچ سکتا ہے. میں اپنے شیخ محترم سے چاہوں گا کہ وہ اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں اور ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کیا کرنے سے انسان عذاب قبر سے بچ سکتا ہے. جی شیخ. ہماری گفتگو جاری تھی، چل رہی تھی اسباب وقایتی عذاب القبر. وہ کون سے اسباب ہیں جس کے ذریعے سے ایک آدمی عذاب قبر سے بچ سکتا ہے. میں نے کچھ اسباب ایسے ہی گنائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے للشہید عند اللہ 6 خصال. شہید کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس 6 چیزیں موجود ہیں. یغفر لہ فی اول دفعۃ، پہلے ہی مرتبہ اس کو جیسے ہی وہ شہید ہوتا ہے اول مرحلے میں اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے. ویری مقعدہ من الجنہ ویجار من عذاب القبر ویجار من عذاب القبر، اور اس کو پہلے مرحلے کے اندر جنت میں اس کا مقام بتا دیا جاتا ہے. دوسری چیز، تیسری چیز شہید کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر کے بیان کیا، یہی وجہ استدلال ہے، یہی دلیل ہے ہماری، عذاب قبر سے شہید کو بچا لیا جاتا ہے. وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزْعِ الْأَكْبَرِ، اور جو بڑی پریشانی ہے، قیامت کی جو اصل ہولناکی ہے، اس سے شہید محفوظ رہتا ہے. وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تاج الوقار الیاقوت، باقاعدہ اس کے سر کے اوپر ایک تاج رکھا جاتا ہے جو وقار کا تاج ہے، یاقوت سے بنا ہوا تاج ہے. خیر من الدنیا وما فیہا، ساری دنیا اور ساری دنیا کی چیزوں سے وہ تاج بہتر ہے. وَيُزَوَّجُ 72 زوجة من الحور العین، اور جو حور ہیں اس میں سے 72 حوروں سے ان کا نکاح کیا جاتا ہے شہید کا. اور سب سے اہم چیز شہید کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ فرمائی ناظرین، وَيُشَفَّعُ فِي 70 من اقاربہ، اس کے رشتہ داروں میں 70 لوگوں کے لیے اسے سفارش کرنے کا موقع دیا جائے گا. وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، شہید کو عذاب قبر نہیں ہوگا. تو پتہ یہ چلا شہادت ایک سبب ہے عذاب قبر سے بچنے کے لیے، ایک بہت اہم وجہ ہے. اس کے بعد آ جائیے ایک اور سبب جس سے ہم عذاب قبر سے بچ سکتے ہیں. ایک آدمی عذاب قبر سے بچ سکتا ہے کہ جب بھی ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ دل خوش ہو جاتا ہے. شیخ، من مات بداء البطن، پیٹ کی کسی بھی بیماری سے اگر آدمی مر جائے، یہ وجہ ہو سکتی ہے عذاب قبر سے بچنے کے لیے. اب غور سے سنیں ناظرین، اس حدیث کو غور سے سنیں اور ہاسپٹلوں میں جائیں، لوگوں کی عیادت کریں. اگر کوئی اسٹمک کینسر سے ہے، پیٹ کی کسی بیماری سے ہے، دونوں کڈنیاں اس کی فیل ہو چکی ہیں، وہ جوجھ رہا ہے، تڑپ رہا ہے، یہ حدیث اس بھائی تک پہنچائیں اور اس کو بتائیں کہ بھائی تمہیں عذاب قبر نہیں ہوگا انشاءاللہ. حدیث حضرت عبداللہ بن یسار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کنت جالسا وسلیمان بن سرد وخالد بن عرطفہ فذكروا ان رجلا توفی مات ببطنه. وہ دونوں کہتے ہیں ایک آدمی کا انتقال ہوا، وہ آدمی پیٹ کی بیماری سے مرا. فَإِذَا هُمَا يَشْتَهِيَانِ أَن يَكُونَ شُهَدَاءَ جَنَازَتِهِ، یہ دونوں کے دونوں سلیمان اور خالد
یہ دونوں کی دونوں تمنا کی ہے اس بات کی کہ وہ اس کے جنازے میں جا کے شریک ہو جائیں. جی. فقال احدهما للآخر، اس وقت ان دونوں نے امانت دیکھی ہے حدیث کی، امانت داری دیکھی ہے. صرف حدیث بیان کرنے کے بجائے اس حدیث سے پہلے کے جو احوال ہیں وہ بھی بیان کیے جا رہے ہیں. الحمدللہ. ایک ساتھی نے دوسرے سے کہا الم یقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث بطور تحفہ آپ مریضوں تک پہنچائیں. جی ہاں، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا من یقتلہ بطنہ فلن یعذب فی قبرہ، من یقتلہ بطنہ فلن یعذب فی قبرہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کسی انسان کو اس کے پیٹ نے ہلاک کر دیا، پیٹ کی کسی بیماری سے کوئی آدمی مر گیا، اسے قبر کے اندر عذاب نہیں دیا جائے گا. جائیے گا اس حدیث کو لے لیجئے اور یہ حدیث پہنچائیے. رواہ النسائی، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، اور جو محدثین ہیں انہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. الحمدللہ. ان مریضوں کے پاس جو کینسر کے اندر مبتلا ہیں، شیخ پیٹ کے کینسر میں مبتلا ہیں، 3rd سٹیج میں آ چکا ہے، 4th سٹیج میں آ چکا ہے، شفا یابی کی کوئی امید نہیں ہے، بس تمنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے. جی. میں ان کے رشتہ داروں سے یہ حدیث کہنا چاہوں گا، آپ یہ حدیث اس بھائی تک پہنچائیں تاکہ اس کے دل کو تسکین بہت ملے بڑی کہ بشارت. تمہیں عذاب قبر نہیں بہت ہوگا، بڑی بشارت ہے. عذاب قبر نہیں ہوگا. اگر کوئی عورت دوران زچگی مر جاتی ہے، بچے کی ایک پیدائش تو ہم بولتے ہیں چھوٹا بچہ چھوڑ کر چلی گئی، ایسے بہت سارے اسباب سامنے آتے ہیں، بہت ساری باتیں. ایک طرف سوچنے کا یہ بھی انداز ہونا چاہیے یہ پیٹ کی وجہ سے مری ہے، بے شک. پیٹ کی وجہ سے مری ہے. تو میرے محترم دوستوں، ایسا سبب جس سے آدمی پیٹ کی کسی بیماری سے انتقال ہو جائے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ایک سبب بن سکتا ہے عذاب قبر سے الحمدللہ بچنے کے لیے. بے شک. جی. اس کے بعد کچھ آسان اسباب ہیں جسے ہم میں سے ہر کوئی آدمی کر سکتا ہے. یہ ایک پہلے کی جو بات ایک باقی رہ جائے گی. شیخ کچھ لوگوں نے اختلاف کیا پیٹ کی بیماری کون سی بیماری ہے، کس بیماری میں مرے تو عذاب قبر سے تخفیف ممکن ہے یا بالکل عذاب قبر نہیں ہوگا. تو علماء کرام کا ایک قول ہے، وہ میں پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں ناظرین کے سامنے. الصواب، صحیح بات یہ ہے ان یقال انه عام فی کل مرض یصیب البطن فیؤدی الی الوفات. ناظرین اس قول کو غور سے سنیں. جی ہاں، کون سی بیماری میں عذاب قبر نہیں ہوگا، کون سی بیماری میں عذاب قبر ہوگا، یہ اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ عام ہے ہر اس بیماری کے لیے جو پیٹ کو لاحق ہوتی ہے اور اس بیماری میں آدمی مر جاتا ہے. ہر بیماری کے لیے ہے حدیث، اسے تخصیص کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ فلاں کے لیے ہے اور فلاں کے لیے نہیں ہے. اس کے بعد آ جائے عذاب قبر سے بچنے کے لیے ایک اور سبب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. میں مناسب سمجھتا ہوں کہ وہ سبب بتاؤں آپ کے سامنے، اور اتنا آسان سبب ہے کہ ہر مسلمان اس پر بآسانی عمل کر سکتا ہے. لیکن عمل کرنا جو ہے ہمارے بھائیوں کے لیے ذرا دشوار ہے. کر سکتے ہیں بالکل، لیکن کرتے نہیں. وہ کیا عمل ہے؟ قرأۃ سورتی تبارک کل لیلہ. ہر رات سونے سے پہلے اگر سورۃ الملک کی تلاوت کر کے سوتے ہیں، الحمدللہ عذاب قبر سے آدمی محفوظ رکھے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں ہم نے اس سورت کو نام دیا تھا، صحابہ نے نام دیا سورت کو المانعۃ من عذاب القبر. المانعۃ من عذاب القبر 30 آیتوں والی یہ سورت قرآن مجید کی ایک ایسی سورت ہے جس کی مستقل کنٹینیو تلاوت سے آدمی عذاب قبر سے محفوظ رہ سکتا ہے. کتنی بڑی بات الحمدللہ اللہ کے رسول نے بتائی. مگر افسوس کوئی شیخ، بھاری بھرکم عمل نہیں ہے. افسوس شیخ، سونے سے پہلے آدمی کیسے سوتا ہے جان؟ ایک ہاتھ میں ریموٹ ہوتا ہے، سامنے ٹیلی ویژن ہوتی ہے، بس ٹیلی ویژن کے اوپر نگاہیں رہتی ہیں، ایسے ہی اس کو نیند آتی ہے. ابھی تو موبائل کا بھی فتنہ آ گیا. موبائل تو ٹیلی ویژن سے گیا گزرا ہے، اللہ رحم فرمائے، ٹیلی ویژن سے گیا گزرا ہے. جی، بے شک. اگر آپ سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کرتے ہیں، ناظرین آپ سے میری گزارش ہے، اللہ کا خوف اگر ہمارے سینے میں ہے، اللہ کا ڈر اگر ہمارے سینے میں ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جی ہاں، سونے سے پہلے کے جو آداب ہیں اللہ کی خاطر انہیں اپنائیے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عشاء سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سونا پسند نہیں تھا. نماز عشاء سے پہلے، نماز عشاء کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اکبر بات چیت پسند نہیں تھی. جی. آج کہاں جا رہی ہے یہ امت؟ مسلمان کدھر جا رہے ہیں شیخ؟ نماز عشاء کے بعد تو ان کے سیریل شروع ہوتے ہیں،
جی اصلی سیریل نماز عشاء کے بعد تو آج افسوس کی بات ہے خاص طور سے دینی شہروں مضامین میں لوگوں کو مزہ بھی نہیں آتا. دینی مضامین کو سننے میں، دینی ٹاکس کو سننے میں درس و اتنا دروس کو مزہ نہیں سننے میں. آتا جتنا کہ سیریل دیکھنے میں، فلمیں دیکھنے میں. میں نے ایسی بھی عورتوں کو دیکھا ہے، سنا ہے شیخ، سیریل دیکھتے دیکھتے رو لیتی ہیں. جی وہ ایک صحابہ تھے جو قرآن پڑھتے پڑھتے رویا کرتے تھے، تاثیر قرآن سے لیا کرتے تھے. آج کچھ عورتیں ہیں، میں گزارش کروں گا کسی پر جو ہے اٹیک نہیں ہے، بے شک. کسی پر الزام نہیں ہے، طرز زندگی کو بدلنے کی ضرورت ہے. ہماری زندگی کو بدلنے کی ضرورت ہے. سونے سے پہلے آپ اگر بالخصوص ماں بہنوں سے گزارش ہے، آپ اگر سورہ ملک کی تلاوت کرتی ہیں، یقین مانیے آپ کو دیکھ کر آپ کے بچے بھی کریں گے، اور یہ چیز وجہ بنے گی عذاب قبر سے بچنے کے لیے. اس کے بعد ایک سبب ہو سکتا ہے یہ آج کے اس حلقے کا آخری سبب ہو جس پر ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی اس حلقے کو ختم کریں. کثرت سے دعا کیجیے، بکثرت دعا کیجیے عذاب قبر سے بچنے کے لیے. کچھ دیر پہلے میں نے احادیث آپ کے سامنے بیان کی ہیں، کچھ اس سے پہلے والے حلقوں میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نماز ایسی نہیں ہوتی تھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر سے بچنے کے لیے دعا خود نہیں کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی عذاب قبر سے بچنے کی دعا کی، تو ہما شما کو کتنی ضرورت ہے، مجھے اور آپ کو کتنی ضرورت ہے. ناظرین سوچ کر دیکھیے. اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل نہیں کیا بلکہ امت کو تعلیم بھی دی. یعلمہم کما یعلم القرآن، جیسے کہ قرآن سکھاتے تھے ویسے اللہ کے نبی نے اس دعا کو سکھایا. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر. ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ قبر کے عذاب سے ہمیں بچا لے، تو ممکن ہے ہم اس سے بچ پائیں. یہ کچھ اسباب ہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قبر کے فتنوں سے بچائے، قبر کے عذاب سے اللہ تعالی ہمیں بچا کے رکھے. آمین. جزاک اللہ خیرا. ناظرین اسی کے ساتھ ہمارا وقت ختم ہوا، اور شیخ محترم نے ہمیں بتایا کہ وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جسے اپنانے سے ایک انسان عذاب قبر سے محفوظ رہ سکتا ہے، بچ سکتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان اسباب کو اپنی زندگی میں اپنائیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. کثرت سے اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں، نماز میں، تشہد میں عذاب قبر سے بچنے کے لیے دعا کریں، کیونکہ یہ قبر جو ہے جسے کہا گیا ہے کہ جنت کی کیاریوں میں سے یا تو ایک کیاری ہے، یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڈھا ہے. اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالی ہمارے اس قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنائے، یہ ہمارے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڈھا نہ ثابت ہو. الہ العالمین تو ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھ، ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی کو کتاب و سنت کے مطابق گزاریں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.